السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مہینہ گزرا ہوگا، عائشہ کے بارے میں خبر آئی۔ ایک پاکستان کی بڑی ایکٹر تھی اور فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی عورت تھی عائشہ۔ ان کی لاش گلشن اقبال کے کسی ایک بنگلے میں پائی گئی، اور اب اس کو مہینہ ہی نہیں گزرا تھا کہ لوگ اس کے غم سے ابھی واپس ہی نہیں آئے تھے کہ ایک دوسرا واقعہ آج پیش آیا ہے حمیرہ علی اصغر کے بارے میں، کہ وہ ڈیفینس کے کسی ایک بنگلے میں ایک مہینے سے اس کی لاش سڑی ہوئی گلی ہوئی اس میں پڑی تھی، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اور اس کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں تھا۔ اب یہ واقعہ ایک حادثہ پیش آنا تھا تو آ گیا، لیکن اس کے اوپر آپ نے سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے تبصرے دیکھے ہوں گے۔ بعض تبصرے میں بھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہیں، اچھے نہیں لگتے، کہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی تھی ویسی تھی، جو بھی تھی اب وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، ہم ان کے لیے کوئی بھی فتویٰ جاری نہیں کر سکتے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، کچھ بھی ہے وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ اور اب آپ اپنے آپ کو بھی یہاں پر دیکھ لیں، اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا اور آپ کی لاش اس طرح پڑی ہوتی تو کیا آپ کی لاش سے خوشبو آتی؟ نہیں، انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، اور وہ جسم جب اس سے روح نکل جاتی ہے تو پھر کسی کام کا نہیں رہتا، بدبو ہی آتی ہے، کون سی خوشبو آئے گی؟ تو کوئی بھی یہاں پہ مذہب سے تعلق رکھنے والا یا اپنے آپ کو نیک سمجھنے والا بھی شخص یہاں پہ قسم نہیں اٹھا سکتا کہ میں اگر اس جگہ پہ ہوتا تو میری لاش سے بدبو نہ آتی یا خوشبو آتی۔ تو ہم یہ کلیئر نہیں کر سکتے کہ کیسی تھی، کیا تھی، جو بھی اس کا تعلق تھا وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں جو آپ کے ساتھ دو چار اہم باتیں کرنے والا ہوں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب اس حادثاتی موت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی حادثاتی موت سے بچائے، کہ ایسی موت کہ ہمارے پیچھے کوئی ہمارے لیے فکر مند ہی نہ ہو۔ مہینہ گزر گیا لیکن ہمارے لیے کوئی فکر مند ہی نہیں، اور ہم سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، سوائے دیواروں کے کوئی ماتم کرنے والا نہیں۔ اس طرح کی موت سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ایسی دعائیں کی ہیں حادثاتی موت سے اور بے بسی کی موت سے۔ تو یہ بڑی بے بسی کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا حادثہ، اس طرح کا واقعہ پیش کیوں آتا ہے؟ میں اس کے اوپر تنقید نہیں کرتا ہوں کہ عائشہ آپا وہ کیسی تھی، یا ابھی جو حمیرہ علی اصغر یہ کیسی تھی، ان کی ذاتی زندگی پر میرا کوئی تبصرہ نہیں ہے، لیکن بارہا ان عورتوں کے بارے میں، اس طرح کی عورتوں کے بارے میں اتنے کیسز آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے ایک کہانی چھپی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ بے بسی کی زندگی آخر میں جو گزاری جاتی ہے بڑی دردناک ہوتی ہے، نہ صرف ان کے فینز ہوتے ہیں ان کے لیے، بلکہ ہر انسانیت کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا بندہ ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس منزل تک آخر یہ عورتیں کیوں پہنچتی ہیں، جبکہ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا تھا اور گھر کی چار دیواری کے اندر اس کو بڑی عزت بخشی تھی۔ یہ عورتیں باہر جا کر اس اکیلی اور تنہائی کی موت کیوں مرتی ہیں؟ تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ یہ عورتیں بیچاری اسکولوں اور یونیورسٹیوں اور کالجوں سے نکل کر اور فلمی دنیا میں آ کر یہ مغربی تہذیب سے بڑی متاثر ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں ایک رنگینی ہے، ایک چکا چوند ہے، اور اس میں ایک رنگینی ہے، اور لیکن یعنی نظر کی صورت میں اس میں بڑی خوش نمائی ہوتی ہے، اندر سے یہ پورا کا پورا نظام کھوکھلا ہے۔ آپ سشونت نام کا کوئی لڑکا ہے میرے خیال میں انڈیا کا، کتنا ہینڈسم لڑکا تھا، کتنا خوبصورت لڑکا تھا، کتنے بڑے اب یہ جو لوگ مرتے ہیں ان کے ملینز میں فین ہوتے ہیں، لیکن قبر تک آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے گھر کے افراد کی۔ لیکن آپ کو یہ تلخ حقیقت بتاؤں کہ اس بیچاری یعنی حمیرہ علی اصغر کے والد نے بھی ان سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی، ان کے بھائی نے بھی لا تعلقی اختیار کر دی کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر یہ والدین جو اپنے بچوں کے اوپر جان دینے والے ہوتے ہیں، اپنے بچوں سے اس قدر بیزار کیوں ہیں؟
ان کے دل میں ان بچوں کے لیے درد کی ٹھیس کیوں نہیں اٹھتی؟ بس یہ ہے کہ یہ عورتیں اور یہ بیچاری یہ چاہتی ہیں کہ ہم آزاد رہیں، ہمارے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور وہی جو کلچر یہاں پہ لانا چاہتی ہیں یا اس کلچر سے متاثر ہوتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری تربیت کرنے والے کون ہوتے ہیں، ہمارے روکنے والے کون ہوتے ہیں۔ یہ جو کلچر ہمارے معاشرے میں آتا ہے یہ عورت کو اپنے بھائی سے، باپ سے، ماں سے، گھر والوں سے الگ کرتا ہے، اور پھر جو فلم انڈسٹری میں انسان نما بھیڑیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے ان عورتوں کو لاتا ہے، اور پھر ان عورتوں کو پروموٹ ہونے کے لیے بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے اپنی عزتوں کو نیلام کرتی ہیں، اور پھر ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، اور پھر پروڈکٹ پہ ان کے نام آتے ہیں، پھر کروڑوں روپے ان کے پاس آتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے بنگلوں میں اور بڑے بڑے ڈیفینس میں ان کے گھر ہوتے ہیں، لیکن ان گھروں میں یہ تنہا رہتی ہیں، پھر اندر سے کھوکھلی ہو کر اکیلی ہی مر جاتی ہیں، لیکن ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس واقعے سے ہمیں بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ عورت کو اللہ نے جو عزت دی ہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر دی ہے۔ جب عورت گھر کی چار دیواری کے اندر رہے تو وہ ماں باپ ان کے اوپر جان دینے والے ہوتے ہیں۔ اگر وہ شادی کرتی ہے تو اس سے جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے اپنی ماں سمجھ کر ان کو عزت دینے والے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پرسان حال ہوتے ہیں، سر میں درد ہو جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا سبق ہے کہ ہم عورتوں کو بس یہی نصیحت کرتے ہیں کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے، یہ جو ثقافت ہے، یہ ماڈلنگ جو سسٹم ہے، یہ بڑا آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، نتیجہ اس کا بڑا خطرناک ہوگا۔ اس لیے اگر آپ عزت چاہتی ہیں تو وہ مشرقی روایات جو صدیوں سے ہماری عزتوں ہمارے گھروں میں چلی آ رہی ہیں، وہ روایات ان کو ہم اپنائیں، پردہ اختیار کریں، اپنے گھروں میں رہیں، اسلام کو فالو کریں، وہی آپ کو عزت دینے والا مذہب ہے۔ آپ کے کتنے فالور تھے، آپ سوشل میڈیا کی ایک دنیا تھی، کتنے ملینز میں آپ کے فالور تھے، لیکن مرتے وقت آپ کے پاس کوئی آنے والا نہیں، ہر کوئی بندہ اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے۔ تو اس سے ہم دوسری بات میرے ذہن میں ایک آئی کہ سب کے لیے نصیحت ہو جائے کہ جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں اور ہمارے جو فلیٹ میں دائیں بائیں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے جاننے والے نہیں ہیں، پہچاننے والے نہیں ہیں، اور آپ کا تعلق بھی اپنے کسی شہر سے باہر کسی گاؤں سے ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ آپ کے ساتھ فلیٹ میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے فون نمبر لے کر آپ اپنے گاؤں کے، اپنے فیملی کو، اپنے گھر والوں کو وہ نمبر دے دیں، اور کبھی ایسا ہو اللہ نہ کرے آپ کا نمبر نہ لگے، 1 دن 2 دن کے بعد وہ آپ کے جو ساتھ والے جو کمرے میں یا گھروں میں لوگ رہتے ہیں، ہوم میں جو لوگ رہتے ہیں، ان سے وہ رابطہ کر سکیں کہ آپ ساتھ والے گھر میں ہمارا بندہ رہتا ہے، ہمارے فیملی کا فرد ہے، وہ گھر میں ہے یا نہیں ہے، اگر اندر ہے تو اس کی کیا صورتحال ہے، بیمار ہے یا مر گیا ہے۔ آپ یہ کام کریں، کیونکہ کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ زندگی کی کب شام ہو جائے اور کب سانس نکل جائے، تو رات کو کوئی دل کا دورہ پڑ جائے، بندہ مر سکتا ہے۔ تو یہ ضرور کام کریں کہ ساتھ والے جو پڑوس والے ہیں ان کے ساتھ دعا سلام بھی رکھیں، صبح شام آتے جاتے ان کو دعا سلام بھی کیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ شہر کی زندگی میں اتنا فاصلہ پیدا کر دے کہ ساتھ دیوار والے بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا بھی آپ کو پتہ نہ چلے، یا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو اس طرح کی تنہائی والی زندگی سے بہتر ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، اور مجبوراً کہیں اکیلے میں رہنا پڑے تو اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیں کہ میں اگر 2-3 مرتبہ میرا نمبر نہ لگے، مجھ سے رابطہ نہ ہو سکے، تو ساتھ والے لوگوں سے رابطہ کر کے میرا پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مرحومین چلے گئے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور ان کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخشش فرمائے، ان کے نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس جیسی حادثاتی موت سے بچائے، شہادت کی موت عطا فرمائے اور سجدے کی موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔